عبادتك ودعائك وتلاوة كتابك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج 18ویں پارے کی تلاوت کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کا خلاصہ، تفسیر کی معلومات اس لیے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ اس کو ہم سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں. اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر اور سعادت ہے کہ ہماری زندگی قرآن کی تعلیمات کے مطابق بسر ہو. اسی میں اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا. 18ویں پارے کے شروع میں سورہ مومنون، اس میں رول ماڈل، فلاح اور کامیابی پانے والے مسلمانوں کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، ان کا تذکرہ کیا گیا. کہا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہوں گے جن میں چند صفات کا ذکر کر کے کہا گیا یہ کوالٹیز اور یہ صفات پائی جاتی ہوں گی. نمبر 1 اقامت صلاۃ، نماز. اور نماز کے بارے میں 2 بار حکم دیا گیا. ایک نماز کی کیفیت کہ نماز کیسے پڑھی جائے، اور دوسرے نماز میں تسلسل، ریگولاریٹی. یہ نہ ہو کہ آپ جب چاہے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد چھوڑ دیا. جیسے بہت سارے لوگ ہیں، کبھی جی چاہا نماز کے لیے چلے گئے اور کبھی جی نہیں چاہا نماز چھوڑ دی، یا کبھی ہفتہ واری بنیادوں پر نماز پڑھتے ہیں. یہ درست نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دن میں 5 مرتبہ، مرد ہو یا عورت، فرض نماز ادا کرے. تو نماز میں تسلسل بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسری چیز کیفیت نماز، کیسے نماز پڑھیں گے. نماز چونکہ عبادت ہے، اور عبادت اخلاص کے ساتھ ہی قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. عبادت وہی مقبول ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. نماز آپ اپنی مرضی اور طریقے سے نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے. یعنی اس کیفیت کے ساتھ آپ نماز ادا کریں گے. خشوع کے اندر ظاہری کیفیت بھی مطلوب ہے اور روحانی اور قلبی مزاج بھی مطلوب ہے. جب ظاہری طور پر ہم رکوع کریں، سجدہ کریں، تو دل اور دماغ بھی ہمارے ساتھ ہو. جب اللہ اکبر کہیں تو دل بھی جھک جائے. یہ نہ ہو کہ ہم پیشانی تو زمین پر رکھ دیں مگر دل جھکنے کے لیے تیار نہیں، دماغ جھکنے کے لیے تیار نہیں. یا کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں، مختلف قسم کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ حرکت. یہ سب خشوع کے منافی ہے. اسی لیے خشوع کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پاک و صاف آدمی ہوتا ہے، ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جہاں اس کے لیے خلل ڈالنے والی چیزیں نہ ہوں، اور پھر اس کے بعد سکون سے وہ نماز ادا کرتا ہے تاکہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھا سکے. ورنہ جیسے کہا گیا کہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز میں چوری کرتے ہیں. نماز میں چوری کیا ہے؟ کبھی رکوع پورا نہیں ہوا، کبھی سجدہ پورا نہیں ہوا، کبھی قیام پورا نہیں ہوا. جیسے ایکسرسائز کی جا رہی ہے، اٹھک بیٹھک، ایسی نماز اللہ تعالیٰ کو ناپسند. قیام اللیل، رات کی نماز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اطمینان کے ساتھ ہوا کرتی تھی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ کتنی عمدہ اور خوبصورت نماز آپ پڑھا کرتے تھے، پوچھو تک نہیں. بہت عمدہ نماز، بہت اعلیٰ نماز. اور جب آیات سے گزرتے، جنت اور نعمتوں کا تذکرہ ہوتا تو اس کے لیے دعا کرتے، اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے. اور جب عذاب اور جہنم کی آیات سے گزرتے، رک کر پناہ مانگا کرتے تھے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے. اس انداز کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے. غیر فرض نماز جو ہے، نوافل وغیرہ، اس میں بھی یہی چیز ہے کہ نماز کے اندر رکعات سے زیادہ اہمیت کیفیت نماز کی ہے. کوالٹی بہت امپورٹنٹ ہے کوانٹیٹی کے مقابلے میں. کتنی رکعات آپ پڑھ رہے ہیں وہ نہیں، کس رنگ اور ڈھنگ سے آپ پڑھ رہے ہیں وہ زیادہ اہمیت کی چیز ہے. پھر نماز کے بعد کہا گیا مومنوں کی ایک صفت، لغو یوزلیس چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں. ان کی زندگی بطور امانت کے گزرتی ہے، اس لیے لغویات، فضولیات، یوزلیس چیزوں کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں معلوم ہے
ہم جو وقت گزار رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں جواب دینا ہوگا۔ خوش دلی کے ساتھ اللہ نے جو دولت دی ہے، اللہ کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق وہ زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ آپ کی جو سیونگ ہے، جو بچت ہے، اس کا 2.5% حصہ سالانہ بنیادوں پر 2.5% جو آپ کی سیونگ ہے، انکم نہیں، سیونگ جو ہے آپ کی، اس پر زکوٰۃ یہ فرض ہے سال میں 1 مرتبہ۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ عزت اور عفت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی غلط جگہوں پر یا گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، امانت اور عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں۔ یعنی مومن ہونے کے لیے یہ پاکیزہ صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا جن کے اندر یہ صفات ہوں گی یہی لوگ جنت الفردوس کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور ہر دم ہمیں چوکنا رہنا چاہیے کہ ہماری یہ مومنانہ صفات کہیں شیطان ادھر ادھر ہمیں بھٹکا نہ دے، اور اس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے۔ جیسے کہا گیا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ ہمیشہ اللہ کی مدد طلب کرتے رہو کہ شیطان کو شکست آپ اپنی قوت سے نہیں، اللہ کی مدد سے ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ شیطان مختلف طریقوں سے، چالاکیوں سے آپ کو راہ راست سے بھٹکا دے گا، گمراہ کر دے گا۔ اس کی گمراہیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں، پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نماز شروع کریں، پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان کے وسوسے، شیطان کی جو خلل اندازیاں ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اور یہ کام زندگی میں کرنا چاہیے، نہیں معلوم موت کب آنے والی ہے، اور موت جب آئے گی تو کیا ہوگا، پھر واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ جو عمل ہم نے کر لیا وہ کر لیا، چاہے خیر کی شکل میں یا شر کی شکل میں۔ آگے جب چلیں گے موت، اس کے بعد قبر، اس کے بعد حشر، اور اس کے بعد قیامت کا جو مسئلہ ہوگا، جنت اور دوزخ کی شکل میں فیصلہ، یعنی آگے ہی آگے، آگے ہی آگے، کوئی ریورس گیئر نہیں ہے، کوئی واپس آنے کے امکانات نہیں ہیں مرنے کے بعد کہ دوبارہ ہم آئیں پھر عمل کریں، یا دوبارہ آئیں توبہ کریں، یا دوبارہ آئیں کوئی نیکی اور صدقے و خیرات کا کام کریں، یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جو بات بتائی گئی غور فرمائیے، حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، کہ جو لوگ سستی اور غفلت میں اپنے دن گزار رہے ہیں، موت آئے گی تو وہ خواہش کریں گے کیا، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ یا اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجئے تاکہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، اچھے عمل کروں، توبہ کروں، واپس آ جاؤں، نیکی کروں، واپس آ جاؤں۔ یہ حسرت، یہ خواہش اور تمنا وہاں کرے گا، لیکن کیا قبول ہوگی یہ تمنا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ تمہاری اب بے مقصد باتیں ہیں، تمہیں جو وقت دے دیا گیا وہ ختم ہو گیا، اب دوبارہ دنیا میں جانے کا کوئی امکان نہیں۔ اب آگے عالم برزخ، اور عالم برزخ سے عالم محشر، عالم محشر سے پھر جنت یا دوزخ، آگے ہی آگے، آگے ہی آگے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک اور اہم بات بھی معلوم ہوئی جو ہمارے ہاں غلط فہمی سے پیدا ہو گئی۔ بعض مہینوں میں، بعض راتوں میں خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں شعبان وغیرہ کے موقع پر کہ روحیں واپس آ رہی ہیں مرنے کے بعد۔ پڑھیے قرآن کریم، سنیے قرآن کریم، غور کیجئے قرآن کریم جو آپ سن رہے ہیں تراویح میں، قرآن کیا کہتا ہے، کہاں سے روحیں واپس آئیں گی؟ پیچھے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں، آگے ہی آگے جانا ہے ان کو۔ کون ان کو واپس آنے کی اجازت دے گا؟ اگر وہ نیک لوگوں کی روحیں ہوں گی جنت اور اس کی باغ و بہار سے فائدہ اٹھا رہی ہوں گی، اور بروں کی ہوں گی تو جہنم اور اس کے عذاب کو بھگت رہی ہوں گی۔ ان کو واپس جانے کا کون موقع دے گا؟ اور بھلا جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں یہ جھمیلے اور پھر دنیا کی یہ چیزوں میں آنے کے لیے ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور اگر وہ جہنم یا عذاب میں مبتلا ہوں گے تو پھر کیا ان کو کوئی سال میں 1 مرتبہ تھوڑا سا ریلیکس، آرام کرنے کے لیے واپس بھیجے گا؟ دونوں صورتوں میں یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں۔ اس لیے یہاں کہا گیا جو عمل کرنا ہو زندگی میں کیجئے، مرنے کے بعد حسرت رہ جائے گی، عمل کا موقع نہیں۔ اور پھر ذاتی ایمان اور عمل کی بنیاد پر، شخصی پرسنل ایمان اور عمل کی بنیاد پر کوئی نسب، کوئی خاندان، کوئی برادری کسی کے کام آنے والی نہیں۔ کہا گیا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونک دیا جائے گا قیامت کے دن
تو وہاں دیکھا نہیں جائے گا کہ کس کا تعلق کس خاندان اور قبیلے کے ساتھ ہے، نہ اس بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ کیا ہوگا وہاں؟ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کا نام اعمال درست ہوگا، وزنی ہوگا، وہی مفلح ہوں گے، کامیاب ہوں گے، فلاح پانے والے ہوں گے۔ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کا نام اعمال کمزور ہو، ہلکا ہو، ناقص ہو، وہ لوگ نامراد و ناکام ہوں گے، خسارے میں، گھاٹے میں ہوں گے وہ لوگ۔ اس لیے اس وقت سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، عملی زندگی بہتر سے بہتر بنائیں، تاکہ وہاں ندامت، افسوس اور پچھتاوا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد سورہ نور، اور سورہ نور قرآن کریم کی ایک اہم سورت، جس کے آغاز میں یہ کہا جا رہا ہے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ وہ سورت ہے جس کے احکام اللہ نے فرمایا ہم نے نازل کیے ہیں، ہم نے اس کے قانون بنائے ہیں۔ قانون بنانے والا اللہ تعالیٰ جو خالق اور رب ہے، اور خالق سے زیادہ مخلوق کی ضروریات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے قانون کو بنایا، یعنی سورت کے اندر جو احکام، خاص طور پر اس سورت کے ابتدائی حصے میں کچھ ایسے قوانین بنائے گئے جن کا تعلق ہماری اصطلاح میں پینل لاء کے ساتھ ہے، یعنی وہ جو حدود، قصاص وغیرہ کے کچھ مسائل، کہ اگر کوئی آدمی کوئی غلطی کرے تو اسلامی نقطۂ نظر سے اسے کیا سزا ملنی چاہیے۔ سزا باقاعدہ عدلیہ کے ساتھ ٹرائل ہوگا، اور اس کے بعد میں کیس چلے گا، پھر قاضی فیصلہ کرے گا، اور اس کے بعد اس کو وہ سزا دی جائے گی۔ جہاں اس کے امکانات نہ ہوں، اسلامی نظام قائم نہ ہو، وہاں یہ سزا نافذ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن حکم سب کے لیے ہے، پڑھنا اور سمجھنا چاہیے کہ کس طرح کی سزائیں یہاں پر مقرر کی گئیں۔ نمبر 1، زنا کی سزا، بدکاری، ایڈلٹری کی سزا۔ اگر وہ آدمی غیر شادی شدہ ہو تو اس کے لیے کہا گیا کہ اس کی سزا کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے اس کو مارے جائیں گے، اور وہ بھی اسلامی سزا لوگوں کے سامنے دی جاتی ہے، اعلان کر کے، تاکہ بعد میں کسی کو یہ گناہ کرنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ عبرت کے طور پر یہ سزا دی جاتی ہے، اور اگر وہ شادی شدہ جوڑا ہوگا تو سنسار کر کے ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ زناکاری کی سزا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے زنا کے علاوہ کوئی دوسروں پر الزام تراشی کرے، خاص طور پر مومن عورتوں پر بہتان لگائے، الزام تراشی کرے، تو اس کے لیے بھی سخت سزا رکھی گئی ہے۔ تو انتظار کیجئے، مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ودعائك وتلاوتي كتابه۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغام سیرت النبی جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا فضائل رمضان کے تعلق سے، رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ رمضان کا معنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت جس کو فرض قرار دیا، روزوں کو رکھنا ہے۔ جیسے سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے، تو رمضان کی تپش سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس مہینے میں نیکی کرتا ہے۔ اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ بھوک اور پیاس کے وجہ سے جو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا بہت زیادہ ذکر اور اذکار کر کے، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رمضان نیکی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا ایک شرعی اصطلاح میں ہم معنی جو ہے لے سکتے ہیں۔ جانیے رمضان کے فضائل ایڈوکیٹ فیض سید سے ہر جمعہ، پیر اور منگل صبح 4 بجے اور رات 10 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر
ودعائك وتلاوة كتابك. ناظرین، ہم وقفے سے پہلے بتا رہے تھے کہ اسلام میں جرم کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں رکھی گئی ہیں تاکہ معاشرہ چین، سکون اور امن کی زندگی گزار سکے. زناکاری کی سزا بتا دی گئی کہ جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے رجم یعنی سنگساری، پتھر مار کر ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، مگر اس کی اپنی شرائط اور اس کے اپنے ضوابط ہیں. اسی طرح سے جو لوگ شادی شدہ نہ ہوں اور اس برائی کے اندر مبتلا ہو گئے ہوں 100 کوڑے ان کو مارے جائیں گے. الزام تراشی، بہتان بازی کرنا، خاص طور پر پاک دامن عورتوں کے خلاف کہا گیا کہ ان کے لیے سخت سزا جو رکھی گئی 80 کوڑے ان کو مارے جائیں گے، اور پھر ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی اس کے بعد. یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر کوئی ٹرسٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر پاک دامن عورت کی عصمت اور عفت کے ساتھ کوئی آدمی کھلواڑ کرے گا تو اس کے لیے بہت سخت سزا ہونی چاہیے. کہا گیا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر کوئی الزام تراشی کریں اور پھر اس کا ثبوت نہ دے سکیں 80 کوڑے مارے جائیں گے. لگانے سے پہلے الزام سوچ لیجئے کتنی سخت سزا رکھی گئی، کیونکہ اسی کی بنیاد پر خاندان کی دیوار کھڑی ہوتی ہے. اگر عورت کی عصمت اور عفت کے ساتھ آپ کھیل کریں گے تو خاندان کی بنیاد یہ منہدم ہو جائے گی. اور کہا گیا ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور ایسے لوگ جو بہتان بازی کریں 80 کوڑے ماریں اور ان کی بعد میں شہادت ہمیشہ کے لیے رد کر دی جائے گی، کیونکہ کہا گیا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور جو لوگ الزام تراشی، بہتان بازی، اس طرح کی چیزوں میں لگے ہوئے ہوں وہ کسی کا بھی گھر برباد کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ مقدس ترین گھرانہ وہاں پر بھی لوگوں نے انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی. جیسے ایک موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کا مقام، جن کا مرتبہ کتنا اونچا اور اعلیٰ ہے، مگر اس کے باوجود وہاں پر بھی اس طرح کی بات کرنے والے کچھ لوگ پیدا ہو گئے تھے. ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو المستلق، ایک مشہور غزوہ ہے، وہاں سے تشریف لا رہے تھے واپس. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتفاق سے پیچھے رہ گئیں اور آگے قافلہ چل پڑا. تو پیچھے ایک صحابی، جیسے اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ اگر قافلہ چلتا تو پیچھے 1-2 آدمیوں کو چھوڑا کرتے تھے کہ وہ تھوڑا سا ڈسٹینس رکھ کر چلا کریں کہ کوئی چیز گر جائے، کوئی بھٹک جائے تو راستہ دکھانے کے لیے احتیاطاً اس زمانے کا طریقہ تھا. تو ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیچھے آ رہے تھے اسی مقصد کے لیے. حضرت عائشہ جو اپنے قافلے سے بچھڑ گئی تھیں ان کو انہوں نے رہنمائی کی. اس پر لوگوں نے بڑی بڑی باتیں اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کی کہ شاید یہ جان کر پیچھے رہ گئیں، شاید ان کی نیت میں فتور آ گیا وغیرہ. مگر ایک عرصے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے پریشان رہے. آپ کو معلوم تھا حضرت عائشہ کی شرافت، پاک دامنی، آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا، خواتین سے بھی معلومات لیں، آپ جانتے تھے. مگر قانون یہ ہے کہ جب اس طرح کے مسائل ہوں تو پھر سب کے ساتھ ایکول معاملہ کیا جائے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے ذاتی معلومات کی بنیاد پر کہ وہ نیک ہیں، ورنہ لوگ مزید باتیں کیا کرتے. اس کے لیے آپ نے انتظار کیا اور پھر اس کے بعد وہی نازل ہوئی اور قرآن کریم کی یہی صورتیں نازل ہوئی. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. جن لوگوں نے یہ گھناؤنی حرکت کی، جنہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا یا غلط فہمی پیدا کی، یہ واقعہ بہت تکلیف دہ ہے. مگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ خیر کے پہلو رکھا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ واقعات چاہے کتنے ہی ناگوار کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں کیسے خیر کے پہلو نکالتا ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جھوٹ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات آسمان سے نازل کر دی گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ تو یقین تھا کہ لوگ اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں، یہ الزام اور یہ جو چیزیں اس سے محفوظ فرمائے گا، مگر میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ میرا ذکر قرآن کریم میں نازل کر دیا جائے گا جسے لوگ قیامت تک پڑھتے رہیں گے. قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس گناہ سے برات کا اظہار فرمایا. اسی سے حضرت عائشہ کا مقام اتنا بلند ہوا کہ قیامت تک لوگ ان کی عزت اور ان کی شرافت اور عظمت اور ان کے کردار کی بلندی کو قرآن مجید کے ذریعے سے سمجھ سکیں گے. ان آیات کے نزول کے بعد اگر کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر
کوئی بات کرے، کوئی ان کی شان کے خلاف کوئی جملہ کہے، گویا وہ اللہ کی شہادت کا انکار کر رہا ہے، قرآن کریم کی صداقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو سوچ لیجئے اس کا ٹھکانہ دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا۔ کہا گیا کہ جو لوگ مسلم کمیونٹی میں برائیوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو دیکھا آپ نے، جو لوگ بیمار ذہن کے ہیں، الزام تراشی کرنا، بہتان بازی کرنا، وہ لوگ عام لوگ تو عام لوگ رہے، نبی کے گھر کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اپنی کرم فرمائی سے نبی کے گھر کو مقدس اور اعلیٰ بنا دیا، مگر آج ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ کوئی کسی پر الزام، کوئی کسی پر بہتان بازی نہ کرے اور بولنے سے پہلے سوچ لے۔ پھر اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی بیان کیا گیا کہ جب آپ کسی کے گھر داخل ہوں تو اس کے کچھ آداب ہیں، اور وہ آداب کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، کہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں اچانک داخل نہ ہو جائیے۔ آداب میں ہے، اخلاقیات میں یہ بات ہے کہ پہلے ڈور کیجئے، یا پہلے سلام کر دیجئے، یا پہلے کوئی ایسا اشارہ دیجئے جس سے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو معلوم ہو کہ کوئی باہر سے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس سے آپ کی ریسپیکٹ بھی باقی رہے گی، آنے والوں کی بھی عزت باقی رہے گی۔ مان لیجئے آپ تنہائی میں بھی بیٹھے ہوئے اپنے کمرے میں، لیکن کبھی کپڑا ٹھیک سے پہنا ہوا ہے، کبھی نہیں ہے، اور آپ کبھی اس پوزیشن میں ہیں کہ نہیں چاہتے کہ کوئی اچانک آئے، اچانک بے شک آپ کا بیٹا ہی ہو بڑا، وہ اچانک آئے اور اس حالت میں اپنے باپ کو دیکھے یا اس حالت میں اپنی ماں کو دیکھے جو وہ پسند نہیں کرتے، تو آپ کو بھی شرمندگی ہوگی، آپ کی والدہ کو بھی شرمندگی ہوگی، آپ کو بھی شرمندگی ہوگی، والد کو بھی شرمندگی ہوگی۔ اس کے بجائے اگر آپ آتے ہوئے تھوڑا سا ڈور دستک دے دیں، سلام کر دیں، یا تھوڑا سا کھکار دیں اشارہ، جس سے معلوم ہو اندر والے کو کہ کوئی بیٹا باہر سے آ رہا ہے، تو وہ ٹھیک سے ہو کر بیٹھ جائیں، تو اس میں آپ کی بھی ریسپیکٹ ہے، ان کی بھی ریسپیکٹ ہے۔ دیکھیے قرآن کریم پر عمل کرنے کا فائدہ کہاں کہاں پہنچتا ہے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سلام کر کے اندر داخل ہو۔ یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ گھر کے افراد پر اگر آپ سلام کریں گے تو سلام کیا ہے؟ دعا ہے، رحمت کی دعا، برکت کی دعا، سلامتی کی دعا۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹوں پر سلامتی نازل فرمائے، رحمت اور برکت نازل فرمائے؟ ہر ایک چاہتا ہے، تو کیوں نہیں سلام کو عام کرتے؟ گھر والوں کو سکھائیے، تربیت دیجئے کہ کبھی گھر میں آئیں تو سلام کر کے داخل ہوں، آپ بھی گھر میں داخل ہوں سلام کر کے نکلیں، سلام کر کے، تاکہ اس سے دعا بھی ایک دوسرے کو ملتی رہے اور پھر ایک دوسرے کے درمیان پیار کا معاملہ بھی رہے۔ یعنی دیکھیے ادب، شائستگی، اخلاقیات کی تعلیم بھی قرآن کریم میں کس انداز سے دی جا رہی ہے تاکہ ہر ایک کو اس کا پورا فائدہ ہو سکے۔ اور اگر آپ گھر جا کر کسی کے تاک جھانک کرنا لگ جائیں، جیسے بعض لوگوں کی ایک عجیب عادت ہوتی ہے کہ دروازے کے باہر سے جھانکنے لگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں، کیونکہ اجازت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے کہا گیا انما جعل الاستئذان من اجل البصر، اجازت کا مقصد یہی ہے کہ اچانک آپ کی نظر نہ پڑے۔ اگر آپ ایسے تاک جھانک کریں گے تو اس سے پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے کبھی کسی کے دروازے پر جائیں، تھوڑا سا رائٹ یا لیفٹ ہٹ کر ٹھہریں، سلام کریں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ آ رہے ہیں، اور ایسے جھانکنا اور اس طرح کا انداز اختیار کرنا یہ درست نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت 30 اور 31 میں غض بصر کا حکم دیا گیا۔ مومن بہنوں کے لیے ضروری ہے اور مومن بھائیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ نظروں کی حفاظت کا مطلب غلط جگہوں پر نظریں نہ ڈالیں، نامحرم عورتوں کو دیکھنا اور اسی طرح ان کے پیچھے لگے رہنا یا ان کا مردوں کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں شرافت اسلام کے خلاف ہیں، اسلامی آداب کے یہ خلاف ہیں۔ غض بصر کا دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے، صرف عورتوں کو نہیں، مردوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ دونوں کے لیے اس کے اندر احتیاط ہے کہ آپ جب باہر نکلیں اگر اتفاق سے کسی پر نظر پڑ جائے تو پھر دوسری مرتبہ غور سے نظر ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مطلب آپ ایک بار نظر ڈالیں تو وہ نظر ہٹائیں نہیں، کیونکہ پہلی نظر معاف ہے تو پہلی ہی چلتے رہے۔ نہیں، اگر اتفاق سے کہیں نظر بھی پڑ جائے تو فوری اپنی آنکھیں پھیر لیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ بھی اپنی حفاظت کریں نظروں کی، وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اور اسی طرح سے اپنی زیب و زینت کو چھپا کر رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان آیات میں آیات 30 اور 31 سورہ نور کی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ زیب و زینت کی چیزوں کو اپنی چھپا کر اگر عورت باہر نکلے تو اپنے گھریلو کپڑے، لباس، زیورات، ان چیزوں کو چھپا کر نکلے۔ ہمارا حال عجیب ہوتا ہے،
خواتین جب گھر میں ہیں، جن کے لیے بننے سنورنے کی اجازت دی گئی، صرف اجازت نہیں، شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا ثواب ہے عورت کے لیے، مگر وہاں تو بناؤ سنگار کا انداز اختیار نہیں کیا جاتا، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے باہر جاتے ہوئے بہت بناؤ سنگار اور میک اپ کے ساتھ جا رہی ہیں، یعنی جس کے لیے بننا چاہیے وہاں کوئی اہتمام نہیں، جہاں نہیں سنور کر جانا چاہیے وہاں یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ دونوں انداز یہ غلط اور باطل ہیں، ان سے ایک مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور چیز بتائی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کا انداز کیا ہونا چاہیے، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کی جاتی ہے، کیا اسی طرح سے نبی کے ساتھ بھی کی جائے؟ نہیں، نبی کا معاملہ ان سب سے بڑا مختلف ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں جیسے دوست ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، نبی کا مقام ایسا نہیں ہے کہ نبی کے ساتھ بھی ایسے ہی غیر شائستہ انداز اختیار کرو، بہت مقام ادب اور احترام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو درود و سلام کے ساتھ، لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں جو عجیب طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں یا محمد، کہیں بورڈوں پر لکھا ہوا ہے، کہیں لوگ ویسے ہی کرتے ہیں، کہ آپ نے کیا سمجھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کوئی کمزور ہے، کوئی عام دوستوں کی طرح سے ہے، آپ اس طرح کے صیغوں سے آپ کو خطاب کریں؟ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی بہت ادب اور احترام سے لیجئے۔ یہ کہنا یا محمد یا اس طرح کا انداز، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی طرح سے ہے۔ جب آپ کا اس میں گرامی آئے پڑھیے درود، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت۔ بن جائے ہماری ذہنیت، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات، ہر منگل رات 8 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ اللہ